شمس اور ایوا جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ان کے سامنے ایک بڑی چمچماتی ہوئی گاڑی انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر ایوا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسی گاڑی تو ایوا نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ بلیک رنگ کی مرسیڈیز نے ایوا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ لندن میں اس نے ہمیشہ پبلک ٹرانسپورٹ یا چھوٹی گاڑیوں میں سفر کیا تھا۔ وہ ابھی گاڑی کو دیکھ کر دنگ ہو ہی رہی تھی، تبھی شوفر نے گاڑی سے نکل کر فوراً ایوا کے لیے دروازہ کھولا تو ایوا نے شمس کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ تو وہ لمحہ ایوا کی دھڑکن تیز کر گیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی فخر سے گاڑی کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ نرم اور مخملی سیٹ پر بیٹھی، اسے یوں لگا جیسے وہ کسی شہزادی کی طرح اپنے تخت پر بیٹھ گئی ہو۔ سیٹ کی نرمی، اندر کا خوشبودار ماحول اور گاڑی کا جدید اور شاندار انٹیریئر اس کے دل کو ایک نئی خوشی سے بھر رہا تھا۔ وہ شمس سے اپنی اندرونی کیفیات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے دل کے احساسات کو جان جائے کہ ایوا نے زندگی میں ایسا کچھ دیکھا نہیں اور ندیدوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس لیے اس نے شمس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن زندگی کی اتنی خوبصورت شروعات دیکھ کر قابو سے باہر ہوئے جا رہی تھی۔ شمس اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے شمس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن اس کا دھیان بار بار گاڑی کے اندر کی آرام دہ کھلی نشست اور پرسکون ڈرائیونگ پر جا رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گم تھی۔ ایوا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں سوچا، اتنی خوبصورت زندگی کے آغاز کی پہلی جھلک میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ شمس کے ساتھ یہاں نہ آتی تو پتہ کیسے چلتا کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ میرا یہاں آنے کا فیصلہ گویا غلط نہیں رہا، اور اگر یہ محض شروعات ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سکون سے سیٹ پر بیٹھ کر شمس کی طرف دیکھنے لگی تو شمس اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک دم دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا تو شمس نے کہا، دور کے سفر میں تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے، پھر گھر چل کر آرام کرنا۔ تو وہ شمس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ لندن میں شمس کے سادہ سے انداز اور لباس کو دیکھ کر تو وہاں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی پاکستان میں اس قدر شاہانہ زندگی ہے۔ اس کی فرینڈز نے اسے تنبیہ بھی کی جب وہ شمس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی ایک دوست لیزا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی اور اس پر بہت خفا ہوئی کہ بہت عام سا لڑکا تمہارا معیار نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہ جانے تم نے دیکھا کیا ہے، صرف پڑھائی میں اچھا ہے، باقی اس میں کوئی اور خوبی تو دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی کوئی اتنا امیر کبیر نظر آتا ہے۔ اگر کوئی پھانسنا ہی ہے تو ایسا تو ہو جو تمہارے خرچے تو پوری کر سکے۔ تو وہ اس کی بات سن کر تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی کو مزید غربت کے دائرے میں گھوم گھوم کر نہیں گزار سکتی تھی، اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص اس کی زندگی میں داخل ہو کہ جس کے سہارے اس کے تمام خواب پورے ہو سکے۔ یہ سچ تھا کہ شمس نے کھل کر کبھی اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انتہائی لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا ایک روشن مستقبل تھا۔ یہی بات ایوا کے دل کو بھا گئی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ شمس زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ آگے نکل ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک امید کے سہارے وہ شمس کے ساتھ رابطہ بڑھاتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ تھی کہ شمس ایک انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور وہ بری طرح اس کی شخصیت پر مر مٹی تھی۔ وہ انتہائی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ پوری یونیورسٹی میں اس جیسا ایوا کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ شمس کو چھوڑ دے، لیکن لیزا کی باتوں میں بھی دم تھا۔ لیکن اب اتنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً لیزا کو فون کرے اور اسے بتائے کہ اس نے اپنے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا تھا وہ غلط نہیں تھی۔
اس نے دھڑادھڑ اپنے موبائل سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کئی تصویریں کھینچی اور فوراً ہی لیزا کو واٹس ایپ پر بھیج دی اور ساتھ ہی اس نے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا۔ یہ خاص مقام اس کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ شان و شوکت سے بھرپور زندگی کا پہلا احساس جیسے اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ اس نے شمس کی طرف دیکھا جو سکون سے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ ایوا کو احساس ہوا کہ شمس سے تعلق گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ ایک امیر کبیر لڑکا اب اس کی زندگی میں شامل ہے۔ اسے اور کیا چاہیے؟ اور یہ گاڑی اس کی امیری کی پول کھول رہی ہے۔ اب اس کا ایک قدم لندن اور ایک یہاں ہوگا، بلکہ وہ تو خوب گھومے پھرے گی، خوب شاپنگ کرے گی اور جو دل چاہے گا وہ کھائے گی۔ گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں عیش و آرام، امیری اور سکون اس کے ہم قدم ہوں گے۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اب ان کی گاڑی شہر کے ہائی وے کو چھوڑ کر ذیلی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دیہاتوں کی سرسبز وادیاں، کھیت اور پہاڑ دیکھ دیکھ کر اسے خوشی کا احساس تو ہو رہا تھا، لیکن ایک گھٹن بھی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ ایک ٹپیکل گاؤں نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہاں کیسے گزارا کرے گی؟ لندن میں بھی وہ ایک مضافات کے چھوٹے سے فلیٹ میں قید سی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہونے والا ہے اور ایک شاندار زندگی اس کی منتظر ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب گاڑی ایک اچھی سی سڑک پر دوڑ رہی تھی تو اچانک شمس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بس ہم پہنچ گئے گھر۔ تو وہ ایک دم سے چونکی، پھر اس نے انگلی کے اشارے سے کہا، وہ رہا ہمارا گھر۔ گھر دیکھ کر ایوا کی تو سانس ہی رکنے لگی۔ یہ گھر ہے؟ او واو، یہ تو حویلی ہے، وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولی۔ تو شمس نے ہنس کر کہا، ہاں یہ ہماری پرکھوں کی حویلی ہے۔ گاڑی جب حویلی کے قریب پہنچی تو حویلی کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ ایک عظیم الشان عمارت جو بڑے ستونوں پر قائم تھی۔ یہ حویلی کسی قدیم بادشاہی محل کی طرح لگ رہی تھی، جس کے اطراف میں سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت پھولوں کی قطاریں تھیں۔ ایوا نے دل ہی دل میں کہا، یہ جگہ تو کسی خواب سے کم نہیں۔ اس مقام کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زندگی یہاں لے آئے گی۔ گاڑی کے رکنے پر خادموں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور شمس اور ایوا کو خوش آمدید کہا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایوا نے وہ عظیم ہال دیکھا جہاں اونچی چھتیں، شاندار فانوس اور سنگ مرمر کے فرش تھے۔ ہر دیوار پر قیمتی اور نایاب تصاویر آویزاں تھیں، جنہیں دیکھ کر ایوا مبہوت رہ گئی۔ وہ سب اس کے خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھا۔ لندن کے فلیٹ کی تنگی اور درماندگی اب اس کے ذہن سے نکلنے لگی۔ یہ زندگی تو اسے کسی فلمی ہیروئن کی زندگی کی طرح پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ حویلی کے ایک کونے میں ایک بھاری اور خوبصورت سیڑھی تھی جو اوپر کی منزلوں کی طرف جاتی تھی۔ ایوا کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ شمس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے زندگی کی تمام آسائشیں دیکھی ہیں۔ حویلی میں موجود نوکر چاکر، بڑے بڑے صوفے اور قیمتی آرائش کے سامان سب اس کی شاندار زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ جب شمس ایوا کے ساتھ چلتے چلتے رکا اور اس نے اپنے ایک ملازم کو روک کر کہا، میں نے تم سے مہمان کا روم سیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس کا کیا کیا؟ تو اس نے انتہائی ادب سے جواب دیا، روم تیار ہے، آپ بے فکر رہیں۔ تو ایوا کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اتنے میں شمس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، تم تھک گئی ہوگی، کچھ دیر روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ تمہارا کمرہ میں نے یہاں آنے سے پہلے تیار کروا دیا تھا۔ باتھ روم میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، شاور لینا چاہو تو لے سکتی ہو۔ یہاں پر لندن کی طرح پانی آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے۔ جب دل چاہا شاور لے لیا، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ تو ایوا ایک خاتون ملازمہ کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب یہاں ہی رہنا ہے۔ لندن کے اس تنگ فلیٹ میں دوبارہ پلٹ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ شمس کے ساتھ اس کی زندگی کے سارے ارمان پورے ہوں گے۔
اسی دوران ایک خادم نے آ کر شمس سے کہا، صاحب، بڑے صاحب آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو شمس فوراً والد کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتنے نفیس کمرے میں داخل ہو کر ایوا مبہوت ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ان کے ماحول میں ڈھلنے کی پوری کوشش کرے گی، اور اگر اسے یہی شمس کے ساتھ اس حویلی میں زندگی گزارنی پڑ گئی تو وہ خوشی خوشی گزار لے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں لندن کے اس چھوٹے گھٹن زدہ فلیٹ کی تلخ یادیں ایک سیلاب کی طرح امڈ آئیں۔ اس کی زندگی کی وہ کڑی حقیقت جہاں ہر دن ایک جد و جہد کے ساتھ شروع ہوتا اور راتیں فکروں کی دھند میں گم ہو جاتی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ اس تنگ و تاریک فلیٹ میں بمشکل زندگی گزارتی تھی۔ زندگی کی گہما گہمی، خوشیاں اور خوشحال خواب وہاں کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ 7 بہن بھائیوں کی زندگی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر رہ گئی تھی، اور پھر اس کے بہن بھائی ایک ایک کر کے اس مایوس کن زندگی سے نکل گئے۔ 3 تو اپنی ناکامیوں اور غربت سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے، اور باقی نے محبت کی تلاش میں گھر چھوڑ دیا اور کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ ایوا کو اپنے دل میں ان سب کی دوری کا ایک شدید درد محسوس ہوتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر کی اس غربت بھری زندگی سے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ سوچا کہ شاید اس دنیا میں ہی وہ قسمت کی ماری ہے جو یہاں سے بھاگ نہیں پا رہی، اور اس کے حصے میں صرف یہی تنگ دستی آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزید اس زندگی کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن ایسا ہو جب وہ ہر نعمت کا مزہ لے سکے، جہاں نہ کوئی محرومی ہو اور نہ ہی کوئی تنگی۔ ایوا کے دل میں ایک عزم جاگا کہ وہ خود کو اس غربت کی زنجیروں سے نکالے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہی کہ امیری کا یہ سفر جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ اس کے لیے یہ سب محض لفظ بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے دل میں بس اب ایک خواہش تھی، دولت اور طاقت کی، ایک ایسی زندگی کی جو اسے لندن کی تلخ یادوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ لہٰذا اس نے حویلی میں قدم رکھتے ہی عہد کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس نئی دنیا کا حصہ بنے گی، جہاں ہر خواہش، ہر آرزو پورے ہونے کا یقین موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شمس کی حویلی اور اس کے ساتھ آنے والی زندگی اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس زندگی کو اپنی قسمت بنا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے اصولوں کا سودا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی، جبکہ شمس دھڑکتے دل کے ساتھ ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا، جہاں شاہ سلطان شمس کے والد ایک عظیم شان بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شمس کو دیکھا تو خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی گوری لڑکی بھی آئی ہے، کون ہے وہ؟ شمس اسی سوال سے ڈر رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس سے یہ سوال اتنی جلدی اس کے والد پوچھ لیں گے۔ ایک تو یہ حویلی کے نوکر پورے چغل خور ہیں۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس کے والد اس کے چہرے پر تذبذب دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے کیا مشکل سوال کر دیا؟ تو وہ ایک دم مسکرا کر بولا، نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، دوست ہے میری، یہاں گاؤں دیکھنے کے لیے آئی ہے، لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ایوا کو پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تو کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ایک دم پیچھے سے اس کی امی کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کے گلے لگ کر بولا، جی امی، وہ عیسائی ہے لیکن جلد ہی مسلمان ہو جائے گی۔ شمس کے یہ فکرے سن کر ایک دم سے اس کے والد چونکے اور بولے، مسلمان ہو جائے گی؟ مگر کیوں؟ اس کے والد اسی سمت کی طرف روانہ ہو رہے تھے جس طرف وہ ابھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، دراصل ابا، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں جب ایوا کو لے کر یہاں آؤں گا تو آپ جب ایوا سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اپنے شریک سفر کا انتخاب جس لڑکی کو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔
تو اس کے والد غصے سے بھڑک کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمس؟ کیا تم ہمارے خاندانی روایات کو نہیں جانتے؟ تم اچھی طرح سے اس حویلی کی ریت روایت کو سمجھتے ہو کہ یہاں پر نہ تو کوئی لڑکا اور نہ ہی کوئی لڑکی خاندان سے باہر شادی کرتی ہے، نہ اسے قبول کیا جاتا ہے۔ جب خاندان میں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں تو پھر باہر نکل کر غیر خاندان کی لڑکی کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم دوسروں کی لڑکیوں کو فیض دیں، ہماری لڑکیاں کیوں نہ فیض حاصل کریں؟ تو اپنے والد کی بات سن کر شمس ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ابھی تو اس نے اصل بات بتائی ہی نہیں تھی کہ وہ اور ایوا نکاح کر چکے ہیں، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس نے ایوا کو اپنا لیا ہے۔ لیکن اب ایک تو اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اس سے نکاح کر لینے کے بعد اسے یہی فکر دامن گیر تھی کہ جب اس کی شادی کے بارے میں حویلی والوں کو پتہ چلے گا تو تب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مزاحمت اس کے والد ہی کریں گے، کیونکہ اس پوری حویلی پر اس کے والد کا ہی اثر و رسوخ سب سے زیادہ تھا، اور سبھی اس کے والد کو اہمیت دیتے تھے۔ اور حویلی کے اندر بھی جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں طے پاتی تھیں اس میں اس کے والد کی رضا کا ہونا بہت ضروری تھا۔ حویلی سے باہر کسی لڑکے لڑکی کی شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حویلی کا ہر لڑکا اور لڑکی بما ان کے والدین یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے حویلی سے باہر قدم رکھا تو وہ شاہ سلطان کے عتاب کا نشانہ بنیں گے۔ لیکن اس وقت تو شاہ سلطان کا بیٹا شمس اپنے والد کی ناراضگی اور غصے کا نشانہ بننے کی ٹارگٹ رینج میں موجود تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس بات کو زیادہ دیر تک چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا وہ ایک مصلحت کی خاطر چپ ہو گیا، اور اس نے اپنے اور ایوا کے نکاح کے بارے میں ابھی کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب منشی ان کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شاہ سلطان کی طرف دیکھ کر انتہائی ادب سے کہا کہ آج زمینوں پر جانا ہے، باہر گاڑی تیار ہے، تو شاہ سلطان نے ایک غصے بھری نظر سے شمس کی طرف دیکھا اور پھر منشی کے ساتھ اٹھ کر اپنی زمینوں پر چلے گئے۔ اب کمرے میں شمس اور اس کی والدہ اکیلے تھے، تو شمس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو انتہائی فکر مندی کے ساتھ شمس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس، تم بہت کچھ اپنے دل میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ تمہارے والد کے سامنے میں نے پوچھنے سے گریز کیا، لیکن اب بہتر ہے کہ تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی بغیر کسی رشتے کے اتنی دور سے چل کر یہاں تک نہیں آ سکتی۔ اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولنا، جو سچائی ہے وہ مجھے بتا دو۔ تو وہ ایک دم ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، امی میں جانتا ہوں میری یہ سچائی آپ کے لیے برداشت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ ایوا مجھے دل و جان سے پسند تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہاں آنے سے پہلے میں نے اسے نکاح کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں وہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کے پاس 2 آپشن رکھے کہ وہ یا تو یہاں رہے اور میں جب کبھی موقع ملے گا اسے ملنے کے لیے آ جاؤں گا، یا پھر میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں ہمیشہ یہاں لندن میں نہیں رہ سکتا۔ امی آپ اس کی عظمت دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، بقول اس کے کہ اگر میں جھونپڑی میں بھی رہتا ہوں تو میں وہاں پر بھی اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ ایسی لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پڑھی لکھی ہے، میرے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے، ہم ایک ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے دل کی مانتے ہوئے اسے نکاح کر لیا تھا۔ شمس کے یہ الفاظ کسی تیر کی طرح بیگم سلطان کے سینے میں جا کر پیوست ہو گئے، اور وہ ہکا بکا شمس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شمس؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے یہ الفاظ کسی طوفان کی طرح حویلی میں قیامت برپا کر دیں گے۔ ساجد کا قصہ ابھی پرانا تو نہیں ہوا، تمہارا چچا زاد تھا نا، یونیورسٹی کی لڑکی کو پسند کرتا تھا، تو اتنی سی بات پر تمہارے ابا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسے حویلی سے نکال دیا۔
अब वो सारी ज़िंदगी इस हवेली में नहीं आ सकता। वो तो चलो यतीम था, उसके वालिदैन एहतजाज ना कर सके, लेकिन तुम्हारी माँ तो मर जाएगी। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो वो तुम्हारा इस हवेली में आना जाना बंद कर देंगे। तुम सोचो, अपने साथ साथ तुमने अपनी माँ के लिए भी किस कदर अजाब बना दिया है। तुम्हें अपने दिल की बात सुनने से पहले हवेली के मामलात को भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए था ना। तुम कोई बच्चे तो नहीं हो कि जिसे कुछ समझाना पड़े। अच्छे खासे बालिग, पढ़े लिखे, आला तालीम याफ्ता लड़के हो, फिर भी तुमने ऐसी हिमाकत की, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे यहाँ जाने से पहले ही तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक नसीहत की थी कि यहाँ से जिस तरह अकेले जा रहे हो वहाँ से अकेले ही आना, और अगर वहाँ पर कोई ऐसा वैसा काम कर भी डाला तो वहीं ख़त्म करके हवेली में कदम रखना। तुमने उनकी ये नसीहत को हवा में क्यों उड़ा दिया? तुम्हारा बाप अभी इतना कमज़ोर नहीं कि तुम्हारे कद के बड़े होने से वो डर जाएगा। उसका नाम शाह सुल्तान है और इस उम्र में भी वो इस हवेली पर हुकूमत कर रहा है। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। कि तुम्हारी तालीम का सारा खर्चा तुम्हारे बाप ने अकेले अपने कंधों पर उठाया है, और तुमने वहाँ से आकर हमें ये सिला दिया है कि खुद तो आए हो, साथ में वो लड़की भी ले आए हो, और लड़की भी ईसाई है। भला तुम्हारा बाप ये सब बातें कैसे हजम करेगा? क्या ही अच्छा होता कि तुम वहाँ से ना आते। कम से कम मुझे ये उम्मीद तो होती कि तुम्हें मैं कभी न कभी देख ही लूँगी। अगर तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला कर दिया तो यकीन करो वो मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे मिलने नहीं देगा। तुम उसकी ज़िद को जानते तो हो शम्स, फिर तुमने ये सब क्या कर दिया? तो वो सर झुकाकर अपनी माँ की बातें सुनते हुए शदीद परेशान हो गया। अम्मी, आप कुछ करें ना, अब्बा को किसी तरह से राज़ी करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम कैसी नादानी की बातें कर रहे हो शम्स? मैं भला तुम्हारे बाप को कैसे राज़ी कर सकती हूँ? वो किसी के सुनते भी हैं क्या? उन्होंने आज तक अपनी मनाई है। तुम 4 दिन लंदन क्या रह गए कि यहाँ की सारी बातें भूल भाल गए? क्या कोई ऐसा भी करता है? अम्मी, मैं उसे साथ ले तो आया हूँ, वो जल्द मुसलमान हो जाएगी, फिर क्या मसला है? तो उसकी वालदा सर पकड़ कर बैठ गई। बात उसके मुसलमान होने या ना होने की नहीं है शम्स, बात यह है कि हमारी हवेली की अपनी रीत रिवायात है। ख़ानदान के लड़के बाहर शादी नहीं करते। जब एक बात तय है तो फिर उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ना। अम्मी, मैंने नहीं ख़ानदान की किसी लड़की से शादी करनी, सब एवरेज लड़कियां हैं। आम से स्कूलों कॉलेजों में मैट्रिक FA करके घर बैठ गई हैं। ना ढंग से बात करनी आती है, ना ही किसी महफिल में ओढ़ने बिछोने का कुछ पता है। मेरी ऐसी लड़कियों के साथ नहीं बनती। अम्मी, मुझे अपने मिजाज की लड़की चाहिए, जिसे मेरे साथ चलने का फ़न आता हो, जिसे पता हो कि मेरा मूड इस वक्त क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। जबकि हवेली की लड़कियाँ आज क्या पकाना है और आज क्या खाना है यही जानती हैं। उसकी आगे की ज़िंदगी क्या है उन्हें कुछ पता नहीं। मैं ऐसी लड़की का साथ चाहता हूँ जो जॉब करे, सोसाइटी में मूव करे, जबकि यहाँ की लड़कियों को तो जॉब करते हुए मौत पड़ती है। तुमने हर बात को फ़र्ज कर लिया है शम्स। अगर तुम ये सब चाहते थे तो यहाँ की लड़की भी तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक ढल सकती थी। अच्छी खासी हवेली की लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, किससे कम है भला? बस अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता। तो कोई ज़बरदस्ती है क्या? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसको अपने ही अंदाज में गुजारना चाहिए। मुझे तुम्हारी इन बेतुकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है शम्स। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने एक बहुत बड़ा वबाल अपने सर पर ले लिया है। अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। अपने साथ साथ तुमने मेरी मट्टी भी पलीत करके रख दी है। तुम मेरी वाहिद औलाद हो, कुछ तो सोचते कि तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। अगर तुम्हारे बाप ने कोई ऐसा वैसा फैसला कर डाला तो मेरा क्या होगा? उफ़ो अम्मी, क्यों हर वक्त इतना डरती रहती हैं? कुछ नहीं होगा। पहली बात यह है कि मैं इकलौता बेटा हूँ इस हवेली का, वाहिद वारिस। अब्बा के बाद मैं ही इस हवेली का जानशीन होऊंगा। तो अब्बा कभी भी ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे
جس سے حویلی کی جانشینی پر کوئی رکاوٹ آئے، اور نہ ہی میرے علاوہ وہ کسی اور کو جانشین تسلیم کریں گے۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ ابا کم از کم میرے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہیں کرنے لگے۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کی امی نے انتہائی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کرے جو تم سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ تم اکلوتے ہو اور تمہارے اندر اس کی جان اٹکی رہتی ہے۔ اس دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ شمس آ جائے تو حویلی کے سارے معاملات اس کے ذمہ لگا کر میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا، کیونکہ اب مجھ میں اور ہمت نہیں رہی۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی کریں گے، اور تمہاری خطائیں ہو سکتا ہے معاف کر دیں۔ امی، میں نے کوئی خطا نہیں کی، نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ لڑکی بھی بہت سیدھی سادی سی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں ایک جاگیردار کا بیٹا ہوں جسے کل جانشینی بھی ملنے والی ہے، تو سوچیں وہ یہ سب جان کر مجھ سے خوشی خوشی شادی کر لیتی۔ لیکن امی وہ بالکل بھی لالچی نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک عام سا لڑکا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ بھی کوئی خاص مضبوط نہیں، تو اس کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ میں ایسی کسی بھی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بناؤں گا کہ جو میرے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو اور اس لالچ میں مجھ سے شادی کرے۔ لیکن جب میں نے ایوا کی نیچر کو دیکھا تو فوراً فیصلہ کیا کہ جو لڑکی میرے ساتھ غربت میں زندگی گزار سکتی ہے وہ ہی مجھے ڈیزرو کرتی ہے۔ لیکن جانے کیوں شمس، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لڑکی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کھٹکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جو وہ نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ تم نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو اس کو نہیں بتایا تھا، لیکن وہ یہ تو جانتی تھی کہ تم انتہائی ذہین انسان ہو، قابل ہو، تو تمہارا فیوچر بھی شاندار ہوگا۔ اسی لیے وہ تمہارے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا یہ ساری گوری لڑکیاں محبت کرتی ہیں، انہیں تو بس پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ تو شمس ان کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ امی، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ سچ کیا ہے، لیکن اگر آپ کی بات سچ نکلی تو یقین کیجیے آپ جو کہیں گی میں وہی مانوں گا۔ تو شمس کی والدہ نے گہری سانس لی اور کہا، میری تو بس یہی دعا ہے کہ جس میں تمہاری خوشی ہے تمہیں وہی ملے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے والد کے دل میں بھی رحم ڈال دے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ تمہارے لیے کریں۔ رات کو حویلی میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ خاندان بھر کے افراد، دوست، احباب اور کئی معززین اس تقریب میں موجود تھے۔ سب لوگ شمس کے والد شاہ سلطان کے مہمان تھے اور ان کے بیٹے کے لندن سے لوٹنے کی خوشی میں سب جمع ہوئے تھے۔ ہال میں خوبصورت پھولوں کی سجاوٹ، قیمتی کرسٹل لیمپ اور موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ایوا نے اتنے خوبصورت لباس اور زیور پہلے کبھی نہیں پہنے تھے۔ وہ حویلی کے ایک کونے میں کھڑی خوشی خوشی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ جب شمس اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسا لگا میری دنیا کا یہ حصہ؟ ایوا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، شمس، یہ سب میرے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ شمس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے ایوا۔ میری زندگی اب تمہاری ہے اور یہ دنیا بھی تمہاری۔ اسی لمحے شاہ سلطان نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنی بھاری آواز میں اعلان کرنے لگے، دوستو، آج کی اس خوشی کے موقع پر میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایوا خوشی سے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شمس کے والد ان کے نکاح کا اعلان کریں گے، لیکن اگلے لمحے شاہ سلطان کی باتوں نے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شاہ سلطان نے اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شمس کی شادی میری بھتیجی میسرہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سن کر ایوا کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے شمس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ شمس کے چہرے پر غصے کی تپش واضح تھی۔ اس کے لبوں پر جیسے ایک خاموش چیخ تھی جو اسے کسی مصیبت کا احساس دلا رہی تھی۔ ایوا کو شدید دھچکا لگا کہ شمس
जिसने उसके साथ लंदन में निकाह किया, अब उसके वालिद उसकी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। शम्स के चेहरे पर गुस्से और बेबसी के आसार थे। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो इस फैसले को किस तरह रोक सकता है। ईवा ने शम्स को परेशानी से देखा तो शम्स ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। शम्स ने उसे बताया कि वो इस सूरत हाल का हल निकालेगा, और तकरीब ख़त्म होते ही वो शाह सुल्तान के कमरे की तरफ चल पड़ा। ईवा बाहर खड़ी मुंतज़िर रही। शम्स ने जब शाह सुल्तान के कमरे में कदम रखा तो इससे पहले कि कुछ बोलता, शाह सुल्तान ने उसे रोक दिया। उनके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। शम्स, उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, तुम जो मुकदमा लेकर मेरे पास आए हो, याद रखो उस पर लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारा ईवा के साथ निकाह कबूल नहीं, बस बात ख़त्म। तुम्हारी मंगनी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुयस्सरा के साथ होगी और फिर महीने के अंदर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और रह गई ईवा, तो उसके लिए मेरा फ़ैसला है कि तुम उसे फौरी तौर पर तलाक दोगे। अगर तलाक नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा और तुम्हें हवेली में कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। शम्स का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। उसके लिए ये सब कुछ नाकाबिल यकीन था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके वालिद इतने सख्त होंगे। शम्स कुछ कहने के काबिल ना रहा और चुपचाप बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर आकर उसने ईवा को देखा, जो इस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन चुकी थी, और उसकी आंखों में बेयकीनी थी। ईवा ने अंदर ही अंदर हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। वो फिर से लंदन के तंगो तारीख फ्लैट में वापस कैसे जा सकती है। उसे ये बात समझ आने लगी थी कि अगर शम्स के पास से इस दौलत को निकाल दिया जाए तो वो उसके लिए बेकार हो जाएगा। शम्स बाहर निकला और ईवा को देखते हुए बोला, हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ एक छोटे से कमरे में ज़िंदगी गुजार सकती हो तो चलो। ईवा सर्द लहजे में बोली, मैं लंदन के उस कमरे के फ्लैट से निकलने की खातिर तुम्हारे साथ चली थी कि शायद कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात तो अब बद से बदतर हो गए। मैं जिस शाहाना ज़िंदगी के ख्वाब देखती थी वो अब तुम मेरे कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। मुझे ये तो पता था कि तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन मैंने ये नहीं जानती थी कि तुम इतने अमीर होगे। अब अगर तुमसे ये सब कुछ छीन लिया जाए तो तुम अपनी मामूली सी डिग्री के बलबूते पर कितना कमा लोगे। लंदन तुम रहना नहीं चाहते और यहाँ रहकर कोई तरक्की नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि मुझे अब तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ घुट घुट कर अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर ईवा ने खामोशी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। शम्स की आंखों में एक लम्हे को दुख और बेबसी के साए उतर आए। उसने सोचा कि वो ईवा से मोहब्बत करता है और उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, मगर ईवा के दिल में मोहब्बत के बजाय दौलत की हिर्स थी। ईवा ने अपना सूटकेस उठाया और हवेली से चली गई। शम्स की आंखें नम थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोहब्बत की शिकस्त पर अफसोस करे या अपने ख्वाबों की नाकामी पर। तभी उसकी वादा ने उसे वो वादा याद करवाया तो उसने मुयस्सरा से मंगनी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शाह सुल्तान ने मंगनी के बजाय सादगी से उसकी शादी मुयस्सरा से कर दी। शम्स इस शादी से खुश नहीं था। वो महज अपने वालिद के हुक्म पर उसे निभा रहा था। उसने मुयस्सरा को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया था, बल्कि हर रोज़ अपने तल्ख रवैये और कड़वी बातों से उसे तकलीफ़ पहुंचाता रहता। मुयस्सरा ने भी अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। वो हर बात सहती, हर हुक्म की तामील करती। शम्स के रवैये से दिल ज़ख्मी होने के बावजूद खामोशी से इस उम्मीद में रहती कि शायद एक दिन शम्स उसकी वजूद को कबूल कर लेगा। एक दिन मुयस्सरा को शदीद बुखार ने आन घेरा। वो बिस्तर पर पड़ी थी और वो जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसके बावजूद उसने मुयस्सरा को हुक्म दिया कि वो उसके लिए चाय बनाए। मुयस्सरा उसी हालत में उठकर किचन में गई। उसके होंठों के किनारे खुश्क हो रहे थे और आंखों के सामने धुंध छा रही थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत की और लड़खड़ाते कदमों से किचन की तरफ चल दी। अभी वो किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी
کہ یکایک سر چکرایا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کافی دیر بعد جب شمس نے محسوس کیا کہ چائے نہیں آئی تو غصے سے اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے کچن کے دروازے میں قدم رکھا، سامنے میسرہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ شمس نے فوراً میسرہ کو باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ میسرہ کے چیک اپ پر ڈاکٹر نے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس خبر نے شمس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی تو اس لڑکی کو اور سزا دینی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ میسرہ کے قریب آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ میسرہ کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوش تھی لیکن دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شمس اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو اس کی باتیں سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے اس نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی ایک خدشے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ تو مجھے کبھی قبول نہیں کرتے، میرے ہونے والے بچے کو کیا قبول کریں گے؟ یہ لفظ سن کر شمس کا پورا جسم جکڑا گیا، کیونکہ میسرہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اپنے بچے کے لیے بری طرح سے فکر مند تھی۔ شاید آگاہی کا یہی وہ لمحہ تھا کہ جس میں شمس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی ساری کہانی میں میسرہ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو بچپن سے ہی دکھوں میں پلی ہے اور اس مشکل گھڑی میں بھی وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے بچے کے لیے سوچ رہی ہے۔ تو جانے کیوں شمس کو لگا جیسے وہ انتہائی خود غرض انسان ہے۔ وہ اب بھی ایوا سے اپنی محبت کے بارے میں سوچتا رہا جو غرض اور لالچ پر مبنی تھی، اور ایک یہ لڑکی ہے جو اس کے اتنے ستم اور تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے مگر پھر بھی اس سے ہونے والی اولاد کے لیے فکر مند ہے۔ تو شمس کو پچھتاوے نے گھیرا۔ میسرہ سے اس کی شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، اور اس 1 سال میں اس نے اس پر وہ کون سا ستم ہے جو نہ کیا ہو، لیکن وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی چلی آئی۔ وہ ایوا جیسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنی اتنی وفادار بیوی کو دکھی کرتا رہا۔ یہ سوچ سوچ کر اسے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب وہ میسرہ کو ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کرے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ چنانچہ وہ جو ہی ہوش میں آئی تو شمس اس کے لیے فوراً دودھ کا گلاس لے کر آیا تو اس نے پینے سے انکار کر دیا اور خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو شمس کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اس سے آخر ڈر کیوں رہی ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف جانے لگی تو شمس نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ شمس کو مزید حیرت ہوئی۔ یہ لڑکی اسے قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ جب وہ اسے غصہ کرتا، ڈانٹتا، حتیٰ کہ 2-3 بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا، تب بھی وہ اس کمرے سے اس وقت تک نہ جاتی جب تک وہ نہ کہتا، اور اب جب وہ اسے روک رہا ہے تو وہ باہر جانے کے لیے مچل رہی ہے۔ شمس اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم اس کمرے سے کیوں جا رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو وہ ایک دم رونے لگی اور بولی، میں اب آپ کی بیوی ہی نہیں ہوں، اب ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ اب آپ مجھ پر جو بھی ستم کر لیں، لیکن خدا کے لیے ایک ماں پر رحم کریں۔ میں اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا آپ اس دودھ میں کیا ملا کر لائے ہیں۔ مجھے بچہ پیدا کر لینے دیں، اس کے بعد اب اگر آپ زہر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے تو میں پی لوں گی۔ تو وہ اس کی بات سن کر دہل سا گیا، تو گویا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دودھ میں اس کے لیے زہر ملا کر لایا ہے، یعنی وہ اس سے اتنا بدگمان تھی۔ تو اسے مزید پچھتاوے نے گھیر لیا۔ اس نے آہستہ سے میسرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ کے پاس لے کر آیا اور اسے بیٹھنے کا کہا، اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تو میسرہ حیران پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ذرا سا موقع ملے تو وہ یہاں سے بھاگ جائے، کہ اچانک شمس رونے لگا اور بولا، مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں اب تک کر چکا ہوں
میں جانتا ہوں اس پر مجھے معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اپنے آنے والے بچے کی خاطر تم اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ تو اچانک میسرہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ پھر اس نے میسرہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو میسرہ اس کی طرف دیکھ کر رونے لگی اور پھر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر مسکرا دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن